بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جھوٹے نبی اور ایک جھوٹی نبیہ کی شادی، جس کے حق مہر میں 2 نمازیں معاف کی گئیں، اور تمام جھوٹے نبی جو ملک عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور پہلے سے موجود تھے، ان کا کیا انجام ہوا، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ طلحہ ایک کاہن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخر زمانے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مردود ہو کر خود نبی بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکوبی کے لیے زرار بن الزوار رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ ابھی انہوں نے اپنا کام ختم نہ کیا تھا کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی، اور زرار رضی اللہ عنہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر ماں اپنے ہمراہیوں کے مدینے کی طرف آئے۔ طلحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھنے کا خوب موقع ملا۔ غطفان اور حوازن وغیرہ کے قبائل جو ذی القس اور ذی الخشب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگے تھے، طلحہ کے پاس پہنچ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نجد کے مشہور علاقے چشمہ بزاخہ میں طلحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا، اور یہاں غطفان، حوازن، بنو عمار اور بنو طے وغیرہ قبائل سب جمع ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے جب 11 سردار منتخب فرما کر روانہ کرنے چاہے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے اپنے قبیلے طے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ چنانچہ بنو طے کے سب آدمی طلحہ کے لشکر سے جدا ہو کر اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بزاخہ کے میدان پر پہنچ کر لشکر طلحہ پر حملہ کیا۔ جنگ و پیکار اور عام حملے کے شروع ہونے سے بیشتر لشکر اسلام کے 2 بہادر عکاشہ بن حسن اور ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ جو طلایہ گردی کی خدمت پر مامور تھے، دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ طلحہ کے لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا، اور طلحہ ایک چادر اوڑھے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی خوب زور و شور سے جاری ہوئی۔ جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو طلحہ کے لشکر کا ایک سردار عینیہ بن حسین طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں۔ طلحہ نے کہا کہ ابھی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیا اور وہی جواب ملا۔ اب دم بدم مسلمان غالب ہو رہے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلحہ کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگو، طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفروع اور بہت سے گرفتار ہوئے، اور بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ ماں اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قضاء میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینے آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عینیہ بن حسین بھی گرفتار ہو کر خالد بن ولید کے سامنے پیش ہوا۔ اس کو خالد رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے میں بھیج دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا۔ اس نے نہایت سختی اور درستی سے انکاری جواب دیا، چنانچہ وہ مقتول ہوا۔ مقام بزاخہ پر لشکر طلحہ جب شکست کھا کر بھاگا تو مفروروں میں غطفان، سلیم اور حوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام حواب میں جا کر جمع ہوئے اور سلمائی بنت مالک بن حزیب بن بدر بن ظفر کو اپنا سردار بنایا اور مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سلمائی اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئی اور ایک ناکے پر سوار ہو کر خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، سخت مقابلہ ہوا اور سلمائی کے ناکے کی حفاظت میں مرتدین کے 100 آدمی مقتول ہوئے۔
آخر سلمائی کا ناکہ زخمی ہو کر گرا اور سلمائی مقتول ہوئی۔ اس کے مقتول ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہو گیا۔ یہاں یہ ہنگامہ برپا تھا۔ ادھر مدینہ منورہ میں بنو سلیم کا ایک سردار الفجاد بن عبد یلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں، آپ آلات حرب سے میری مدد کریں، میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کر مرتدین کے مقابلے کو بھیجا۔ اس نے مدینے سے نکل کر اپنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنو سلیم بنو حوازن کے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے شب خون مارنے کو بڑھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے ان دھوکے باز مرتدین کو رستے میں جا لیا۔ بعد مقابلہ اور اقتال الفجاد بن عبد یلیل گرفتار ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے مدینے میں حاضر کر کر مقتول ہوا۔ بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل اور چند بستیوں میں سکونت پذیر تھے۔ ان کے علاقے پر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند عامل جو کہ انہی کی قوم کے تھے مقرر تھے، جن کے نام مالک بن نویرہ، وقی بن مالک، صفون بن صفون اور قیس بن عاصم وغیرہ تھے۔ جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو قیس بن عاصم مرتد ہو گیا۔ مالک بن نویرہ نے بھی اس خبر کو سن کر مسرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہے اور قیس اور صفوان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسی سنہ میں سجہ بنت الحارث بن سوید نے، جو قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی، نبوت کا دعویٰ کیا اور بنی تغلب کے سردار حزیل بن عمران نے بنی تمر کے سردار عقبہ بن حلال اور بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس نے اس دعوے کو قبول کیا۔ سجہ کے پاس 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلی اور رستے میں بنو تمیم کے دوسرے سرداروں مالک بن نویرہ اور وقی بن مالک کو ہمراہ لے کر چلی۔ تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر یہ بنو تمیم کے دونوں سردار جدا ہو کر واپس چلے گئے۔ سجہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے اسی طرح آگے بڑھی۔ سجہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازم رکھی تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا اور زنا کرنا جائز اقرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس سجہ کو بنی تمیم کی بستی سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مسیلمہ کذاب کی جماعت کا حال سن کر اس کو تردد ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رکابت اور مخالفت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب نے جب سجہ کے لشکر کا حال سنا تو اسے بھی اپنی جگہ تردد ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ اور دوسری طرف سجہ عظیم لشکر لیے ہوئے نکلی ہے، اگر اس طرف متوجہ ہو گئی تو بڑی دقت پیش آئے گی۔ ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ بھی اپنی جمعیت لیے ہوئے یمامہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور مسیلمہ اور سجہ کو ایک دوسرے کا شریک کار سمجھ کر احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ بالآخر مسیلمہ نے سجہ کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجہ نے جواب دیا کہ میں مدینے پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں۔ مسیلمہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا، اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مدعی ہو لہٰذا میں آدھی پیغمبری تم کو دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آؤ تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینے پر حملہ آوری کے متعلق تم سے گفتگو اور مشورہ ہو جائے۔ سجہ یہ پیغام پاتے ہی مسیلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا، سجہ نے اس میں قیام کیا، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجہ نے مسلمہ کذاب کی پیغمبری کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد سجہ 3 دن تک مسیلمہ کے پاس رہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا؟ وہ پھر مسیلمہ کے پاس گئی تو مسیلمہ نے کہا میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی۔ سجہ وہاں سے رخصت ہو کر واپس آئی۔
اس کے بعد حزیل اور عقیہ کو یمامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی۔ ابھی وہ روانہ ہوئی ہی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بنو تمیم کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے سامنے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھتے ہی سجہ کے ہمراہی فرار ہو گئے اور وہ باہزار دقت اپنے قبیلے بنی تغلب میں بامقام جزریہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب بنو تمیم کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں نے جو اسلام پر قائم تھے ان سے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو مرتد ہو گئے وہ گرفتار اور قتل کیے گئے۔ مرتد اور مسلمان کی شناخت اذان کے ذریعے سے کی جاتی تھی، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم تھا۔ مالک بن نویرہ کی بستی پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا تھا۔ مالک بن نویرہ کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، جس نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر اظہار مسرت کیا تھا۔ پھر سجہ کے ساتھ بھی اس نے مساہلت کی تھی، مگر بعد میں اس کے لشکر سے جدا ہو کر چلا گیا۔ اب جب کہ مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بعد مسلمانوں نے کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز جواباً آئی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کہی، یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق واجب القتل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جہاں تک تحقیق و تفتیش کی، یقینی اور قطعی شہادات اس معاملے میں دستیاب نہ ہوئی۔ اس پر یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو اس کی زبان سے ثنا گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے۔ اس تمہارے صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سن کر غصے سے فرمایا کہ کیا وہ تیرے صاحب نہ تھے؟ اس پر اس نے کوئی جواب مناسب نہیں دیا۔ طبری کی روایت کے مطابق زرار بن الزوار رضی اللہ عنہ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اشارہ پاتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ میدان جنگ کا ایک نہایت معمولی سا واقعہ تھا، لیکن مورخین کو اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے، اور وہ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، لہٰذا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نویرہ کو زرار بن الزوار رضی اللہ عنہ کی حراست میں دے دیا، اور اتفاقاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نویرہ زرار بن الزوار کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ بہرحال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بغیر اجازت لیے ہوئے خفا ہو کر مدینے میں چلے آئے اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات سنی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ خالد کو معزول کر کر اس سے قصاص لینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق ناراضگی اس لیے بھی بڑھ گئی کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سن کر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مجرم اقرار دیا اور کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بغیر کیوں لشکر سے جدا ہو کر چلے آئے، اور حکم دیا کہ واپس جائیں اور خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ہر ایک حکم کو بجا لائیں۔ چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو سمجھایا کہ خالد پر زیادہ سے زیادہ ایک اجتماعی غلطی کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ فوجی نظام اور آئین جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد کو نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا۔ ایک اسی واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الاجمعین کو اپنے دشمن کے قتل کرنے میں کس قدر احتیاط مد نظر رہتی تھی، اور وہ کسی معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سپہ سالار کو بھی حق و انصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قتل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروری سمجھتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جو وفد قبائل کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں مسلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا، جس کا ذکر ہم قسط نمبر 26 میں اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ کس طرح مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا جھوٹا اعلان کیا اور کس طرح رجال نے یمامہ میں پہنچ کر مسلمہ کی تائید کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب کا فوراً تدراک نہ ہو سکا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توجہ مختلف جہات پر تقسیم ہو گئی۔ اکرمہ بن ابو جاہل رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے نامزد فرما کر روانہ کیا گیا تھا، اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو کمکی بنا کر روانہ کیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے قریب پہنچ کر شرجیل کے شریک ہونے سے پہلے ہی حملہ کر شکست کھائی۔ اس خبر کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب مدینے واپس نہ آؤ، بلکہ حذیفہ اور ارفبہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی ماتحتی میں مہر اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس مہم سے فراغت حاصل ہو تو ماں اپنے لشکر کے مہاجر بن ابی امیہ کے پاس یمن اور حضر موت میں چلے جاؤ، اور شرجیل بن حسنہ کو لکھا کہ تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صوبہ جات کی طرف جا کر وہاں سے قضا کی طرف چلے جاؤ، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہو کر ان لوگوں سے جنگ کرو جو قضا میں مرتد ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو تمیم کے علاقے سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مہم کو پورے طور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں دربار خلافت میں حاضر ہو کر ان کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں صفائی پیش کرنی پڑی۔